جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میری بات سنو۔ صحابہ کرام کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں، تو محبوب نے فرمایا تم میں سے کوئی اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا بھلا نہ کہے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کر نہ پکارے۔ ابو جہل جو پکا بے ایمان کافر تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی، کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے باپ کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت للعالمین پر کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاری کروا رہے ہوں جس کے باپ نے ساری زندگی تکلیف دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم تھے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن جس نے آپ پر بہت زیادہ زیادتیاں کی ہوں، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے بہت زور لگایا ہو، لیکن جب اس کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ اس کے سامنے قرآن کی وہ تلاوت نہ کرنا، قرآن کی اس آیت کو نہ پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو ظالم کہا ہو تاکہ اس کے بیٹے اکرمہ کا دل نہ دکھے، تم میرا قول نہ دہرانا، میری حدیث نہ پڑھنا اس کے سامنے تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔